ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ پکھے درو سبحان اللہ وبحمدہ۔ سب سے پہلے حضرت قاری عزیف صاحب کو قرآن پاک کے ختم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک عزیز محترم قاری عزیف صاحب کا قرآن پاک پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سامعین کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک مجھ ناچیز کے لیے، آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے قرآن پاک کو وسیلہ نجات بنائے۔ میرے محترم دوستو، جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے میں نے وہاں سے چند آیات پڑھی ہیں۔ شروع میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آگے کئی سپارے پڑھیں گے، سورتیں پڑھیں گے، کئی رکوع پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، اے پڑھنے والے اس ذہن کے ساتھ پڑھ کہ اس کلام میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تشبہ کی گنجائش نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، شک کرنے والے تو بڑے لوگ ہیں، یہودیوں کو شک ہے، عیسائیوں کو شک ہے، ملحدوں کو شک ہے، مجوسیوں کو شک ہے، کتنے باطل فرقے اس دھرتی پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو شک ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ دعویٰ کہ لا ریب فیہ، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس میں شک کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بات سمجھنے کی ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو، ایک ہے قرآن میں شک، ایک ہے قرآن کو دیکھنے والی نظر میں شک۔ قرآن کے بارے میں تو یہ اللہ کی بات ہے، کوئی شک نہیں، یہ بے عیب ہے، لا ریب ہے۔ اس بے عیب کلام میں جو شک کر رہا ہے اس کی اپنے دماغ میں شک ہے، اس کی اپنی نگاہ میں شک ہے۔ جس طرح چمگادڑ دن کے 12 بجے کو رات کہتی ہے، اس کو دن کو نظر نہیں آتا۔ اب چمگادڑ کہے کہ جی رات ہے، آپ کیا کہیں گے؟ باہر تو سورج نکلا ہوا ہے، دن کے 12 بجے ہوئے، تیری آنکھوں کی خرابی ہے، تمہیں دن کو رات نظر آ رہی۔ کتے کو شہد اچھا نہیں لگتا،
اب کوئی کتا کہے کہ شہد کڑوا ہوتا ہے تو کیا کہیں گے؟ نہیں جی، شہد تو اللہ نے شفا بنائی ہے، تیرا ذائقہ کتے والا ہے، تجھے مٹھاس نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، قرآن مٹھاس ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، لا شک کتاب ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ عقیدہ دیا ہے، یہ نظریہ دیا ہے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے، مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، عقیدہ یہ ہونا چاہیے ذالک الکتاب لا ریب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں۔ اس لیے تو پہلے پارے میں قاری صاحب نے سنایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک کا چیلنج ہے، اللہ پاک چیلنج فرما رہے ہیں، جو لوگ اسے انسانی کلام کہتے ہیں، شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت پیش کر کے دکھا دیں۔ فقط انسان نہیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، سارے دنیا جہان کے حل پر اکٹھے کر لیں، ایک قرآن پاک کی صورت کوثر جیسی صورت پیش کر کے دکھا دیں۔ اللہ نے چیلنج کیا۔ ایک اور مقام پر آج ہمارے قاری حمزہ صاحب نے مرکزی جامع مسجد میں تلاوت کی ہے، سورۃ والطور کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ سورت بھی بڑی بات ہے، اس قرآن جیسی ایک بات، ایک آیت، ایک جملہ کوئی بنا کے پیش کر دو۔ بہت بڑا چیلنج۔ کفار مارنے کے لیے تو تیار ہو گئے تھے، لڑنے کے لیے تو تیار ہو گئے تھے، محمد الرسول اللہ کو قتل کی دھمکیاں تو دے رہے تھے، مگر اتنی جرت ان کی نہیں تھی کہ سورت کوثر کے مقابلے میں کوئی سورت پیش کر دیتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ھدی للمتقین، جو ڈرنے والے ہیں، خوف کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سراسر ہدایت، ہدایت طلبگاروں کو ملتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا میرے دوستو، دنیا کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ اور سب سے قیمتی خزانہ وہ ہدایت کا خزانہ، اور ہدایت کے بارے میں اللہ کا اصول ہے، میں اس کو دیتا ہوں جس کے اندر طلب ہوتی۔ ھدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ڈرنے والوں کی آگے اللہ پاک نے صفات بیان کی ہیں، ان کا تعارف بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو، جب تک بات دیکھ نہیں لیں گے، سمجھ نہیں لیں گے، اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اچھی بات ہے، سمجھنا بھی چاہیے، مگر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر، وہاں بغیر سمجھے ماننا ایمان ہے۔ وہ اللہ جس کی یہ محفل سجی ہے، وہ خدا جس کے قرآن کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ جس کا ذکر خیر کر رہے ہیں، وہ اللہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے؟ یؤمنون بالغیب، دل میں تو آتا ہے پر نظر نہیں آتا، ہم جان گئے تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ پاک دل میں تو آ رہے ہیں نا، پر سمجھ کسی کو آتے ہیں؟
ایمان بالغیب ہدایت والوں کے لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں، جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں، پل صراط کو ہم نے دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں۔ اللہ کے آنے والے کتنے عظیم نظام ہیں، دیکھے نہیں مگر مانتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے چونکہ دیکھے نہیں اسی لیے نہیں مانتے تو ایمان سے محروم ہو جاتے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے، ہدایت کے لیے ضروری ہے بن دیکھے اللہ کی ہدایات کو تسلیم کیا جائے، اور یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ جو ایمان والے ہیں انہیں پتہ ہے اعتکاف کے اندر یہ فضیلت ہے، وہ اللہ کے گھر میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ جو روزے دار ہیں ان کو پتہ ہے کہ روزے کے اندر یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے، یہ مقام اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہ کر اللہ پاک سے اجر حاصل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو یقین ہے شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور ساری رات جاگ کر شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ اب نظر تو نہیں آ رہا نا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ شب قدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں، معتکف بیٹھے ہیں، روزے دار بیٹھے ہیں، تراویح میں نماز پڑھنے والے بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ کیا دے رہا ہے قرآن پاک؟ بظاہر کچھ نہیں، نمازیں کیا دیتی ہیں؟ بظاہر کچھ نہیں، مگر الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں روزہ کیا دیتا ہے، نمازیں پڑھ کے آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو، کھچ مارتے ہیں، اسلام کے ہر حکم پر مذاق اڑاتے ہیں۔ ان بدبختوں کی آنکھیں آج بند ہیں میرے دوستو، ایک وقت آنے والا ہے ان کی آنکھیں کھلنے والی۔ اس وقت یہ مجرم لوگ اللہ کے دربار میں اعتراف کر کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تیری جہنم نظر آ رہی ہے، تیرے عذاب نظر آ رہے ہیں، اب سرنا وسمعنا، کانوں سے سن لیا ہے، اب ہماری درخواست ہے فرجینا نعمل صالحا، یا اللہ ہماری منت ہے ایک بار ہمیں واپس بھیج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مفتی انس یونس صاحب تو مجرم لوگ یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، اب منت اور سماجت کے ساتھ عرض کرتے ہیں ہمیں ایک بار واپس بھیج دے، نعمل صالحا، یا اللہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ 18ویں پارے میں آتا ہے موت کا پہلا جھٹکا لگتے ہی بندہ اللہ پاک سے یہ درخواست کرتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت کا پہلا جھٹکا لگتے ہی بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیک اعمال کر کے آ جاؤں، میں کوئی نمازیں پڑھ کے آ جاؤں، میں کوئی روزے رکھ کے آ جاؤں، میں کوئی تہجد ادا کر کے آ جاؤں، کم از کم اور کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ کا ایک بار ورد کر کے آ جاؤں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے آ جاؤں، اور کچھ نہیں تو ایک بار اللہ کہہ کے آ جاؤں۔
اللہ پاک سے یہ بندہ درخواست کرتا ہے۔ اللہ پاک کیا جواب دیتے ہیں؟ علماء کرام تشریف فرمائے، حضرت مفتی انس یونس صاحب تشریف فرمائے، اللہ 18ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں جب میرا بندہ یوں کہتا ہے یا کہے گا میں جواباً کہوں گا کلا کلا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تمہیں علماء نے بڑا سمجھایا تھا، صلحاء نے بڑا سمجھایا تھا، تمہارے دروازے بجا بجا کر تمہیں بلاتے رہے تھے، مگر تم نے ان کی ایک بات نہیں مانی تھی، کلا اب میں تمہاری ہرگز نہیں مانوں گا۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے وہ لوگ کہیں گے اخرنا الی اجل قریب، 13واں پارہ، اخرنا، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو، کیا کرو گے؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، یا اللہ تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیری دعوت توحید کو قبول کریں گے، تیرے پیغمبر کی دعوت رسالت کو تسلیم کریں گے، یا اللہ ہمیں ایک بار واپس بھیج دے۔ اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ وہی نہیں ہو اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، وہی بدبخت نہیں ہو جو پہلے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے ہم لوگ ہمیشہ یہیں رہیں گے، ہمیں تو کبھی زوال آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بڑے لمبے سفر پہ ہم جانے والے ہیں اور اس کو مذاق نہ سمجھو، علماء یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ آج گھر گھر یہ آواز لگ رہی ہے، مرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ جاؤ۔ بات سمجھ آئے گی مگر وہ سمجھنا پھر کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کوئی شاعر کیا یہ خوب کہتا ہے، اٹھ جاگ مسافر نندرا رایا تینو گھر دے اج پر نیندے پیوئے اج رات برات، ایک برات ہماری تیار ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم رخصت ہونے والے ہیں۔ اج رات برات تیار تیری، اج رات برات تیار تیری، پوشاک نویں تہوں پیندے پے، کفن والی پوشاک پہنائی جائے گی، مجھے بھی آپ کو بھی، بلکہ کفن میں بھی شک ہے دوستو، موت یقینی ہے، پتہ نہیں کفن بھی پہنایا جائے گا یا نہیں، پتہ نہیں جنازہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں، مرنا ضروری ہے، اگلے جہان کے مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ گھر گھر ہے آواز منادی دا، گھر گھر ہے آواز منادی دا، آج میل بھی تیری شادی دا، آج میل بھی تیری شادی دا، تیری ساور گھر دی تیاری ہے، تیری ساور گھر دی تیاری ہے، پوشاک نمی تہوں پیندے پیو، اٹھ جاگ مسافر۔ سارے علماء کرام یہی آواز لگا رہے ہیں، اٹھ جاگ مسافر، اٹھ جاگ مسافر، اگلے جہان جانے والا ہے، وہاں اعمال پوچھے جائیں گے، قرآن پوچھا جائے گا، روزے پوچھے جائیں گے، نمازیں پوچھی جائیں گی، تیری دلہن منگنے گانے ہیں، تیری دلہن منگنے گانے ہیں، اونچے کپڑے تول سر اتھوں لائے کے چل اگاں پچھتا سے، اتھوں لائے کے چل، کیا گانے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، محمد الرسول اللہ پر درود و سلام، یہ گانے ہیں۔ اتھوں لائے کے چل اگاں پچھتا سے، اتھوں لائے کے چل اگاں پچھتا سے، تینوں سارے سجن سمجھیں دے پے، اٹھ جاگ مسافر، نیندر آیا، اٹھ جاگ مسافر۔
میرے محترم دوستو، یہ بہت قیمتی بات ہے، لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یاران محفل میں بیٹھ کر دنیا کی گپ شپ لگا کر آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بہت نقصان والی یہ بات ہے۔ مرنے سے پہلے اس بہت بڑی حقیقت کو سمجھ لو، مرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، مگر پھر اس سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، میں زیادہ حضرت صاحب اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، یہی عرض کرتا ہوں، آج ہی سے توبہ تائب ہو جاؤ، اپنی زندگی کو بدلو، نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، شب بیدار بن جاؤ۔ اسی کے اندر اللہ نے ہماری دنیا کی آبادی رکھی ہے اور ہماری آخرت کو بھی اللہ پاک آباد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد۔ یہ تھے استاد القراء حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب، جو کہ نہایت ہی احسن انداز میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہماری اس کانفرنس کے روح رواں، ملک کے مایہ ناز شاعر اسلام، مداح اصحاب رسول حضرت مولانا مفتی محمد انس یونس صاحب دامت فیوزہم تشریف لائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اور اپنے اس نوجوان بھائی کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی۔ برادر مکرم، برادر عزیز جناب ملک نزاکت صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ عزیب صاحب کہ جنہوں نے اس عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش اور محنت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ معززین، تمام علاقہ کے آنے والے معززین علاقہ اور خصوصاً علماء کرام، جن میں ہمارے ڈلوال سے تشریف لائے ہوئے کافی کثیر تعداد میں علماء کرام، جناب حضرت مولانا وقاص خرم گیلانی صاحب، جناب حضرت مولانا عمران معاویہ صاحب، اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ کافی کثیر تعداد میں علماء کرام، ہمارے وہولہ سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، اسی طرح ملتان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان استاد العلماء حضرت مولانا محمد معاویہ ارشد صاحب بھی اس کانفرنس میں جلوہ افروز ہیں اور تشریف فرما ہیں۔ میں برادر مکرم جناب ملک نزاکت صاحب کی طرف سے اپنے تمام معززین علاقہ کا اس کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا اس کے اندر شرکت کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور دور نبوت سے لے کر آج تک پوری کائنات کے اندر علماء کرام نے اور اسی طرح شعراء کرام نے، شعراء اعظام نے، مبلغین اسلام نے محبوب پیغمبر کا شان بیان کیا، محبوب پیغمبر کا مقام بیان کیا، محبوب پیغمبر کی عزت و توقیر کا پرچم بلند کیا، اور محبوب پیغمبر کا شان بیان کرتے ہوئے قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند نے یہاں تک لکھا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند کہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے پوری ساری دنیا کے اندر جتنے کمالات تھے ان تمام کمالات کا مجموعہ رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کے اندر مجموعہ وہ تمام کمالات کا مجموعہ آمنہ کے لال کو عطا کر دیا۔ قاسم العلوم والخیرات فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ ایک اور شاعر اہل سنت اور اہل دل نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، کیا کہتا ہے وہ شاعر؟ محبوب پیغمبر کی شان، محبوب پیغمبر کا مقام، محبوب پیغمبر کی عزت و عظمت، محبوب پیغمبر کی شان کو بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے رسول مجتبیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیے۔ جس چمن میں میرے آقا نے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا رحمت کی بھر بھر جولیاں، اپنے معزز مہمان، اپنے معزز اور مکرم مہمان
کراچی سے تشریف لائے ہوئے مداح اصحاب رسول، علماء دیوبند کا پروانہ، علماء دیوبند کا خادم، علماء دیوبند کے مشن کو گاؤں گاؤں بستی بستی کریا کریا جا کر محبوب پیغمبر کا شان، محبوب پیغمبر کا مقام بیان کرتے ہوئے، علماء دیوبند کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جن علماء دیوبند نے ہمیں محبوب پیغمبر کا شان بتایا، محبوب پیغمبر کی عزت بتائی، محبوب پیغمبر کی تکریم بتائی، یہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گاؤں گاؤں بستی بستی کے اندر جا کر محبوب پیغمبر کا شان بیان کرتے ہوئے برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، لپٹ کر غلاف کعبہ سے، لپٹ کر غلاف کعبہ سے ندامت کے آنسو بہا دوں، رکھے ہیں جہاں قدم رحمت للعالمین وہیں پلکیں بچھا دوں۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان شاعر اسلام مداح اصحاب رسول حضرت مولانا مفتی محمد انس یونس صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظانہ کلمان سے، منظومانہ کلام سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ذرا اپنے معزز مہمان کا، جتنا دور سے مہمان معزز مہمان تشریف لایا ہوا ہے، مہمان کی مہمانی کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پیار محبت اور عقیدت سے بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت، اکابرین علماء دیوبند، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ تشریف لاتے ہیں۔ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان شاعر اہل سنت مداح اصحاب رسول حضرت مولانا مفتی محمد انس یونس صاحب اس شعر کے ساتھ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوم، الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آج رمضان المبارک کی 22ویں شب ہم یہاں جو جمع ہیں حافظ محمد حذیف کے ختم قرآن کی اس تقریب میں، اور مجھے جو دعوت دی یہاں آنے کی، بلکہ میرے اوپر دعوت مسلط کی ملک محمد نزاکت، اللہ اس کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ اصل میں ہم سے محبت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں سے محبت ہے، ہم میں تو کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے، آپ کو دے دے، آپ کو دے دے، آپ کو دے دے۔ اصل تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت تھی، تو ہم یہاں حاضر ہو گئے۔ میں کہتا رہا ان کو کہ بھائی واؤلا میں تو میں ایسے ہی آتا ہوں، اور رمضان کی آخری شب یہیں پر ہوتی ہے میری مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں آتے تو واؤلا میں ہیں، لیکن میرے بلانے پہ آنا ہے آپ نے۔ پٹھان تو نہیں ہے، بات پٹھانوں والی کی تھی انہوں نے، تو واؤلا والے ماشاءاللہ بڑے جذبے والے ہیں الحمدللہ، اور دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں جب بھی میں آیا ہوں یہاں کی مساجد ایسی الحمدللہ بھری ہوئی نظر آئی ہیں۔ آج تو مساجد کے ساتھ ساتھ یہ کھڑکیاں بھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں بس تصویر آئے آواز نہ آئے، ہاں نیٹ ورک بزی ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ تمام حضرات نے اعتکاف کی بھی نیت کر لی ہوگی ماشاءاللہ، نفل اعتکاف کی۔ باقی امیر صاحب تو جب بھی میں آتا ہوں اعتکاف ہی میں ملتے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کا بھی آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارا بھی آنا قبول فرمائے۔ تو مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ تھوڑی سی تلاوت بھی آپ کریں، پڑھتا تو میں نعتیں ہوں، اور نزاکت کہتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی آپ نے تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ ذرا تھکے ہوئے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ تو میں ابتدا کرتا ہوں چند آیات قرآن کریم کی، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، اس بڑی رات میں، اور ختم قرآن کی تقریب میں۔ سورہ رحمان، سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیات، حدر ہوتا ہے نا اس طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو امام صاحب پڑھتے ہیں اس طرح چند آیات پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كله. آپ حضرات کو میری آنکھوں میں نیند بھی نظر آ رہی ہوگی تھوڑی تھوڑی. رمضان کا مہینہ ہے اور تیسرے روزے سے یہی سفر شروع ہے اور کوئی دن بھی ناغہ نہیں ہوا. گزشتہ رات میرا پروگرام تھا ٹنڈو آدم میں سندھ میں. ٹنڈو آدم میں محفل ختم ہوئی رات کو 2 بجے. 7 بجے میری فلائٹ کراچی سے. 3 گھنٹے لگتے ہیں ٹنڈو آدم سے کراچی اگر تیز چلے. تو جناب ٹنڈو آدم سے ہم چلے اور آگے بھی پھر وہ موبائل لگائی تاکہ تیز وہ چلے, چوں چوں کرتی رہے گی, راستہ جلدی ملے گا. تو کسی طرح اللہ پاک کے فضل سے کراچی پہنچے. 10 منٹ کے لیے گھر میں گئے, نماز پڑھی فجر کی اور والدہ کو اسپتال کے لیے رخصت کیا. ڈائلیسس ہوتا ہے ان کا, اللہ ان کو صحت دے دے. اور سیدھا ایئرپورٹ آئے, دوبارہ اسلام آباد آئے. تو آپ حضرات دعا بھی کریں, جہاں نعتیں سنتے ہیں مزے مزے سے. تو جو خطیب ہوتے ہیں یا قاری حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو چلاتا رہا ہے. اور پھر کراچی والوں کے لیے تو ڈبل دعا کریں کہ اللہ ان کو بچاتا بھی رہے, چلاتا بھی رہے اور بچاتا بھی رہے. اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے. دیکھیں جب تک دین کی محنت تھی نا تو امن و امان تھا. جب دین کی محنت ہی ختم ہو گئی تو مسلمان ہی مسلمان کو کاٹ رہا ہے. مسلمان کے بیچ. پہلے دور میں عرب میں یہ دستور تھا کہ گھر میں داخل ہو کے نہیں مارتے تھے. اگر رات کو دشمنی بھی ہے تو گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے. لیکن آج یہ قانون بن گیا ہے کہ مسلمان کو مسجد میں داخل ہو کے مار رہا ہے. دین کی محنت نہیں. حقیقت ہے نا, جس چیز کی محنت ہو تو وہی وجود میں آتا ہے نا. یہ تو ہو نہیں سکتا آپ گندم لگانے کی محنت کریں اور وہاں سے نسوار نکل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. سیب لگانے کی محنت کریں اور آم نکل جائے. سیب کی محنت ہوگی تو سیب ہی نکلے گا نا, گندم کی محنت ہوگی تو گندم نکلے گی. تو دین کی محنت ہوگی تو دین ہی پھیلے گا. اور خدا کی قسم جب دین پھیلے گا تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی. کہ دین جو چیزیں سکھاتے ہیں وہ چیزیں بھی تو پھیلیں گی نا. آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ختم ہو جائیں گے. مسلمان کو توڑنا, کاٹنا, حسد, کینہ, بغض, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. شرط یہ کہ جب دین کی محنت ہوگی. اور تبلیغ والے کہتے ہیں کہ دین کی محنت کرو. جب محنت کریں گے تو وہی چیز وجود میں آئے گی نا. مشکل بات تو نہیں ہے نا, آسان سی بات ہے, سمجھنے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے.
تو میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، حافظ صاحب ماشاءاللہ، ان کے لیے تو آج عید کا دن ہے نا، حذیف، ان کا عید کا دن ہے. وہ حافظوں کو میں کہتا ہوں جس دن وہ آخری آیت پڑھتے ہیں نا، من الجنت والناس، تو پہلے وہ رکوع نہیں کرتا، پہلے کندھے نیچے کرتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رکوع کرتا ہے کہ شکر ہے ختم ہو گیا آج الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ سب کا پڑھنا قبول فرمائے. تو میں ایک کلام سے ابتدا کرتا ہوں، بھائی نزاکت اور یہ حافظ صاحب کی نظر کرتا ہوں. آپ حضرات بھی ہمارے الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو شاعر کہتا ہے، ویسے ہم لوگ تو عمومی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس کو عزت دینا چاہیں گے وہ معزز ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا، ہم جس کو ذلیل کرنا چاہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. لیکن یہ لوگوں کا بنایا ہوا قانون اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم جس کو بادشاہ بنانا چاہیں اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے بادشاہت چھیننے پہ آ جائیں تو اس کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا کون؟ بلند آواز، عزت دینے والا کون؟ لائٹ تو گئی ہوئی، آپ کی تو بیٹریاں چارج ہیں نا ماشاءاللہ، افطاری کر کے آئے ہوئے نا، تو ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں عزت دینے والا کون ہے بھائی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلیل کر دینے والا کون؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت کے خزانے اللہ کے پاس. اللہ جس کو چاہے معزز بنا دے، اور اللہ جس کو چاہے، دیکھو قیدیوں کو بادشاہ بنانے والا اللہ ہے، قیدیوں کو، اور پھر بادشاہوں کو تخت سے ہٹا کر تختے پہ کھڑا کر دینے والا اللہ ہے. ہمارے مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں نا. تو شاعر اسی بات کو شاعری میں سمجھاتا ہے، اور شاعر یہ بھی کہتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں، تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو شاعر کہتا ہے، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ